بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم آپ سے کارڈیو مایوپیتھی سے متعلق بات کریں گے، اسباب، وجوہات اور علامات پر روشنی ڈالیں گے اور آخر میں کارآمد ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتائیں گے۔ تو میں ڈاکٹر ارباب آپ کا میرے چینل ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک اور شیئر ضرور کر لیں، اور جو ساتھی ابھی بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ میں ہمیشہ اسی طرح کے نالجبل ویڈیوز بناتے رہتا ہوں۔ ساتھیوں، کارڈیو مایوپیتھی ایک ایسی حالت ہے جو دل کے پٹھوں کو متاثر کرتی ہے اور دل کے لیے جسم کے دوسرے اعضاء تک خون کو پمپ کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔ دل کی ناکامی اور دیگر قلبی حالات کارڈیو مایوپیتھی کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں، اب دیکھتے ہیں اس کے علامات کیا ہیں۔ کارڈیو مایوپیتھی کی ابتدائی نشوونما کسی بھی اشارے یا علامت کی نمائش نہیں کر سکتی، تاہم جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو کئی اشارے اور علامات ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ ورزش کے دوران سانس کی کمی، ٹانگیں، ٹخنے اور پاؤں کی سوجن، پیٹ کا اپاڑا، سوتے وقت کھانسی کا ہونا، فلیٹ سونے میں دشواری، تھکاوٹ، دل کا پڑپڑانا اور دھڑکنیں تیز، سینے کے دباؤ یا تکلیف، بسا اوقات بے ہوشی اور چکر آنا شامل ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو علامات کثرت سے خراب ہوتی جاتی ہیں اور یہ فرد پر منحصر ہے کہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے یا آہستہ آہستہ۔ ساتھیوں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ کارڈیو مایوپیتھی کی صحیح وجوہات اکثر نامعلوم ہیں، تاہم دوسرے افراد میں یہ ایک مختلف بیماری یعنی کہ حاصل شدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حاصل شدہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری والدین سے وراثت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے پٹھوں میں آئرن کا جمع ہونا، ہیموکرومائٹوسس، ایمائلوڈوسس، انابولک سٹرائڈز، کوکین کا استعمال، اس کے علاوہ دل اور پھیپھڑوں سمیت جسم کے کسی بھی عضو میں گرانولومس کی نشوونما شامل ہے، اور اس کے علاوہ تابکاری یا کیموتھراپی ادویات کا استعمال، اور مستقل طور پر بسا اوقات ہائی بلڈ پریشر یا کم بلڈ پریشر شامل ہے۔ اس کے علاوہ دل کا دورہ پڑنے سے دل کی بافتوں کا نقصان پہنچنا، دل کی دھڑکن کی مستقل رفتار، کارڈک والو کے مسائل، کئی قسم کے انفیکشنز بشمول وہ جو دل کی سوزش پیدا کرتے ہیں، اور کووڈ-19 کا انفیکشن شامل ہے۔ اس کے علاوہ میٹابولک حالات جیسا ذیابیطس، موٹاپا، اہم غذائی اجزاء کی کمی جیسا تھامین یا وٹامن بی کی کمی، اس کے علاوہ ایمیلوڈائسس اور سرکوڈائسس شامل ہیں۔ اب اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ تشخیص کے لیے ڈاکٹر حضرات ممکنہ طور پر مریض کا جسمانی معائنہ کرتے ہیں۔ کارڈیو مایوپیتھی کی تشخیص کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بشمول سینے کی ایکس رے، ایکو کارڈیوگرام، الیکٹرو کارڈیوگرام، دل کی کیتھرائزیشن، بائیوپسی، ہارٹ MRI، دل کی جو CT اسکین ہے وہ، اور اس کے علاوہ خون کے کچھ ٹیسٹ شامل ہیں، جسم میں آئرن کی سطح کا تعین کرنا اور گردہ، تھائرائیڈ، جگر کے افعال، اس کی جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ BNP اور جنیاتی جانچ شامل ہے۔ ساتھیوں، اب دیکھتے ہیں اس کے علاج کیا ہے۔ علاج بتانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ طرز زندگی میں تبدیلیاں اور خود کی دیکھ بھال لازمی ہے، وزن کو برقرار رکھنا ہے، ترمیم شدہ غذا کھانی ہے، کیفین کے مقدار کو محدود کرنا ہے،
کافی نیند لینا ہے، تناؤ سے بچنے کے انتظام کرنا ہے، تمباکو نوشی جیسے نشوں سے پرہیز کرنا ہے، اور سارا اناج اور سبزیاں اور مختلف قسم کے پھل اور دیگر غذائیت سے بھرپور غذائیں کھانا ہے، نمک کا کم استعمال کرنا ہے، روزانہ نمک کی مقدار ایک محدود اندازے کے مطابق 1500 ملی گرام سے زیادہ نہ ہو، الکحل اور مشروبات سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے خاندان، دوستوں اور اچھے اور مخلص ڈاکٹروں سے تعاون حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان تمام تدابیر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اب ہومیوپیتھی طرز علاج کو منتخب کرنا لازمی ہے، کیونکہ جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ ساتھیوں، اب آتے ہیں میڈیسن کے لیے، لیکن میڈیسن بتانے سے پہلے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ بہترین علاج وہ ہے کہ جو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورے کر کے اپنا علاج شروع کرتے ہیں، لیکن تاہم اس مرض کے لیے کچھ خاص ادویات میں نے تجویز کر رکھی ہیں۔ نمبر 1 ہے ارم میٹیلیکم 30 CH پوٹینسی۔ یہ صبح 6 بجے اور دوپہر 12 بجے اور شام کو 6 بجے 2 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے۔ نمبر 2 ہے ایکونیٹ 3X۔ یہ صبح 7 بجے اور پھر دوپہر 1 بجے اور شام کو 7 بجے 2 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے۔ نمبر 3 ہے اسپائجیلیا 6CH۔ صبح 8 بجے، پھر دوپہر 2 بجے اور پھر شام کو 8 بجے 2 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کمبینیشن بنائی ہے CMC کے نام سے، کارڈیو مایوپیتھی کمبینیشن۔ اس میں 4 مدر ٹنچر ادویات ہیں۔ نمبر 1 ہے کیکٹس، نمبر 2 ہے کریٹیگس، نمبر 3 ہے ڈیجیٹلس اور نمبر 4 ہے ایڈونس۔ یہ 4 ادویات کو کسی اچھے میڈیکل اسٹور سے، ہومیو میڈیکل اسٹور سے آپ خرید لیں، ساتھ میں ایک خالی فائل لے لیں 100 ml کی، پھر یہ چاروں کو کھول کے اس خالی فائل میں ڈال دیں، دوائیوں کو اچھی طرح مکس اپ کر لیں اور پیشنٹ کو دن میں 3 مرتبہ 20 قطرے آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں پلا دیں۔ یہ کچھ عرصے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی مریض کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے گا اور انشاءاللہ تعالی خطرے سے باہر ہوگا۔ آپ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔